والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو علی کل شیء علیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، بھائیوں بہنوں بزرگوں، السلام علیکم۔ سلسلہ دجالی فتنوں کے حوالے سے جیسا کہ میں ویڈیوز بنا رہا ہوں اور جتنے بھی دجالی فتنے ان کو ایکسپوز کر رہا ہوں، اس میں بہت ساری ویڈیوز جو ہیں میں حسن اللہ یاری کی ڈال چکا ہوا ہوں، ٹھیک ہے، جو کہ 14-15 ویڈیوز ہیں جس میں اس کو ایکسپوز کر چکا ہوں۔ اسی طرح کافی ساری ویڈیوز میں مختلف ایسے لوگوں کی ڈال چکا ہوں جو کہ امت کو گمراہ کر رہے ہیں، قرآن کا انکار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور سب سے بڑھ کر جیسے کہ حسن اللہ یاری ہے، یہ تو خیر نعوذ باللہ معاذ اللہ، اس نے تو اللہ کا ہی انکار کر دیا اور اپنا رب بنایا ہوا علیحدہ سے، یعنی کہ اس نے کہا کہ تمہارا رب اور ہے، ہمارا رب اور ہے۔ تو بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اسی طرح کے بہت سارے ہیں، جیسے شہنشاہ نقوی ہے، مولانا طارق جمیل ہے، تو اہل تفرقات میں سے بھی، یعنی کہ یہ تو شیعہ تو ایک مذہب ہے، اس کو تو میں فرقے میں گنتا ہی نہیں کہ یہ فرقہ ہے، یعنی کہ مسلمان بھی میں کہتا ہے ان کو۔ اس کی ریزن ہے کہ ان کے جو عقیدے اور عقائد ہیں یہ سارے کے سارے، کیونکہ یہودیت کی یہ لوگ پیداوار ہیں، اور سارے کے سارے عقائد جو ہیں ان کے وہ کافرانہ ہیں۔ علامہ آصف علوی کی پہلے بھی میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں، اس کو ایکسپوز کر چکا ہوں۔ آج ایک ویڈیو اور میری نظر سے گزری اس کی، کہ جس میں اس نے قرآن کی آیت کو بتایا کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی جھوٹے کے اوپر، اور اس نے پھر پیچھے اس کے ایک پس منظر پیش کیا۔ پہلے آپ ایسا کریں، یہ ویڈیو دیکھ لیں تاکہ آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے کہ یہ بھائی کیا مطلب فرما رہے ہیں۔ تو آپ ذرا یہ پہلے 1 منٹ ویڈیو دیکھیں، میں اس کے بعد آپ کو بتاتا ہوں کہ اس نے اس میں کیا اتنا، یعنی کہ اتنا جھوٹ اور اتنا کفر اس نے، میں نے کہا نا کہ یہ لوگ ہیں ہی کافر۔ خیر آپ ویڈیو دیکھیں۔ کہ نبی اتنے دن اس لیے نہیں آئے کہ نبی عیسائیوں سے بحث کر رہے تھے۔ نبی نے آگے سیدہ سے رشتے درکار کیے کہ مجھے بیٹا چاہیے، مجھے عورت چاہیے، مجھے نفس چاہیے۔ اب یہاں پہ میں پہلا نتیجہ آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کروں کہ ہمیں تاریخ نے یہ بتایا کہ اسلام کی طرف سے یہ گئے، یہ نہیں بتایا کہ ادھر سے کون آیا تھا۔ میں پھر لفظ کہنے لگا ہوں، اسلام کی نمائندگی کرنے کے لیے رسول گئے، علی گئے، حسنین گئے، سیدہ گئی۔ عیسائیوں کی طرف سے کون آیا تھا؟ کیونکہ مقابلہ ہمیشہ ہم پلہ کا ہوتا ہے، مناظرہ، مشاعرہ، مقاتلہ، یہ سارے ایک لفظ ہیں۔ آپ کسی جگہ پہ مناظرے کے لیے کسی کو دعوت دیں، وہ مناظرے کے لیے آئے، اس کے سامنے 6 سال کا بچہ بیٹھ جائے تو وہ مناظرہ نہیں، کیونکہ علم برابر نہیں۔ میدان میں ایک مجاہد آئے، اس کے مقابلے میں ایک بچہ آئے تو مقاتلہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ وزن برابر نہیں۔ اب یہاں پہ مباہلہ ہے۔ مباہلہ اس بات کی ہم سے تصدیق چاہتا ہے کہ اگر ادھر سے سیدہ آئیں تو ادھر سے عیسائیوں کی عورتیں نہیں آئیں، کیونکہ اگر عیسائیوں کی عورتیں آتی نبی کبھی بھی سیدہ کو نہ لے کے آتے، اگر عیسائیوں کے پادری آتے نبی کبھی بھی علی کو نہ لے کے آتے۔ اب یہاں پہ جب آپ نے ممبر سے ذاکرین سے خطبہ سے پوچھا کہ وجہ کیا تھی، نبی انہیں کیوں لے کے گئے، انہوں نے کہا جی وجہ یہ تھی کہ آج سچے چاہیے تھے اس لیے رسول انہیں لے کے گئے۔ صرف وجہ یہ بنی تھی کہ عیسائی پادریوں نے کہا تھا کہ ہمارے نزدیک عیسیٰ سے بہتر کوئی نہیں، مریم سے افضل کوئی نہیں، روح القدس یعنی کہ جبریل سے زیادہ اختیار کسی کے پاس نہیں۔ عیسائی ان 3 عقیدوں کے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں عیسیٰ سے افضل کوئی نہیں ہو سکتا، مریم سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا، جبریل سے زیادہ اختیار کسی کے پاس نہیں۔ نبی قرآن پڑھ کے سنا رہا تھا یا خدا نے کا قرآن نہ سنا، انہیں کہا پھر ایسے تو ایسے ہی صحیح، یہ مریم لے کے آئے ہم زہرا لے کے آتے ہیں، یہ عیسیٰ لے کے آئے ہم حسنین لے کے آتے ہیں، یہ جبریل لے کے آئے ہم استاد جبریل لے کے آتے ہیں۔ اب تفسیر قرآن کہتی ہیں کہ جب عیسائی پادری مباہلہ کے میدان میں ادھر سے نبی پنجتن کو لے کے چلے، عیسائی مباہلہ میں تھے، ابو الحارث ان کا سردار رسول کا انتظار کر رہا تھا۔ جو ہی رسول یہ پنجتن کا قافلہ لے کے مدینہ کی گلیوں سے نکلے، عیسائی پادری نے آتا ہوا نور دیکھا، نور کا دیکھنا تھا، اس نے 70 پادریوں سے کہا فوراً سجدہ کرو۔ انہوں نے کہا کس بات پہ؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتا یہ کون آ رہا ہے، مجھے یہ خبر نہیں کہ ان میں مزدور کون ہے، اگر مزدور ہے تو مریم پیچھے ہے، اگر مرد ہے تو عیسیٰ پیچھے، فوراً سجدہ کر لو۔ اس سے پہلے کہ اگر یہ یہاں پہنچ گئے، اگر یہ یہاں پہنچ گئے تو یہ جو پہاڑ پیچھے ہے اس نے ان کے آنے کا انتظار نہیں کرنا، یہ ہمارے اوپر آ جائے گا۔ اب یہ آیت کا پہلا ٹکڑا آگے خدا کہتا ہے ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، پھر جو جھوٹا ہوگا اس پہ اللہ کی لعنت ہوگی۔ اب اتنا ذمہ دار مجمع مجھے بول کے بتائے، وہ اللہ عالم الغیب ہے؟ بے شک ہے۔ کیا اسے نہیں پتا تھا کہ عیسائیوں نے بحث نہیں کرنی؟ پتا تھا یا نہیں پتا تھا؟ تو جب پتا تھا پھر اس نے لعنت بھیجی کیوں؟ جب اسے پتا تھا کہ انہوں نے بحث ہی نہیں کرنی پھر اس نے لعنت کیوں بھیجی؟ اس کا مطلب کہ بھیجی کہیں اور ہے۔ نہیں آپ ساتھ دیں گے تو میں اگلی سطر کہوں گا، خدا نے بھیجی کہیں اور ہے، پہنچانی کہیں اور ہے، آ کہیں رہی ہے، جا کہیں رہی ہے۔ مجھے کوئی مولوی مسجد کا مفتی مکہ تک بتائے کہ خدا نے آتی ہوئی لعنت دکھائی، پھر یہ نہیں پتا وہ لعنت گئی کہاں، کیونکہ خدا نے کہا جو جھوٹا ہوگا
وہ لعنت کو لے کے چلا جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ مباہلے کے میدان میں لعنت کھڑی انتظار کر رہی تھی کہ کوئی ان کے مقابلے پہ ہے اور میں ان کے ساتھ چلی جاؤں, کوئی ان کے مقابلے پہ ہے تو میں ساتھ چلی جاؤں. اس کا مطلب کہ لعنت مباہلے کے میدان میں انتظار کر رہی تھی. عیسائیوں نے کھڑی ہوئی لعنت دیکھ دی, عیسائیوں نے سجدہ کر دیا, عیسائیوں نے جزیہ دے دیا, عیسائیوں نے لعنت کو قبول نہ کیا, عیسائی اپنے موقف سے ہٹ گئے. اس کا مطلب عیسائیوں نے لعنت کو قبول نہیں کیا. تو پھر مجھے وہ قرآن کی آیت پڑھ کے سنا جس میں اللہ نے قرآن میں کہا ہو کہ میں لعنت بھیجی تھی لیکن انہوں نے قبول نہیں کی, میں نے لعنت واپس بلا لی, یا میں نے لعنت کو رحمت کی صورت میں بدل دیا. لعنت بھیجی ہے لیکن گئی کہاں پہ ہے؟ لعنت مباہلے کے میدان میں انتظار کر رہی تھی کوئی ان کے مقابلے پہ آئے. عیسائی سجدے میں گر گئے, عیسائیوں نے لعنت کو قبول نہ کیا, لعنت نے سفر کرنا شروع کر دیا. تھوڑے عرصے بعد انہی پنجتن میں ایک بی بی ایک دربار میں آ کے کھڑی ہوئی. بی بی نے کہا مجھے میری جگیر دے. اس نے کہا تیرے پاس کوئی گواہ ہے تو لے کے آ. بی بی کو وہی مباہلے والے گواہ یاد آئے. بی بی نے کہا میرا علی گواہ, میرا حسن گواہ, میرا حسین گواہ. اس نے کہا میں تیری گواہیوں کو نہیں مانتا. بی بی نے کہا میں بھی جگیر لینے نہیں آئی, مباہلے والی لعنت واپس پہنچانے آئی. جیسا کہ اب آپ نے ویڈیو دیکھ لی, آپ کو اندازہ ہو ہی گیا ہوگا کہ یہ ویڈیو مطلب کس حوالے سے ہے. تو اس کا اب آپ اگر یہ آیت پڑھیں, پوری آیت پڑھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی بات. میں اس آیت کا خلاصہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک جسے کہتے ہیں کہ 70 لوگوں کا وفد آیا تھا نجران سے, ان کا نصارہ کا, عیسائیوں کا, اور ان کے ساتھ بریفنگ چل رہی تھی, یعنی کہ ڈسکشن چل رہی تھی اسلام کے حوالے سے. تو اور آخر میں انہوں نے یعنی کہ اس چیز کو نہیں مانا. وہاں یہ طے پایا کہ پھر ٹھیک ہے, پھر اب ہم اس کو لے کے آتے ہیں مباہلہ کے اوپر. اب یہ جو بار بار مباہلہ کا ذکر کر رہا ہے, ٹھیک ہے, میں آپ کو پس منظر سارا بتاتا ہوں, پہلے آپ اس بات کو سمجھ لیں. مباہلہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جی, دونوں مل کے, دونوں فریق دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے مل کے کہ بھائی ہم میں سے جو جھوٹا ہے, ہم میں سے جو جھوٹ بول رہا ہے, آپ اس پہ لعنت کر دیں. ٹھیک ہے نا, یعنی کہ گڑ گڑا کر اللہ سے دعا مانگنا, اور کہ جی ہم میں سے جو فریق جھوٹا ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہو. ٹھیک ہے. تو اب ہوا یوں کہ لازمی سی بات ہے, جو کرسچن تھے وہ جو تھے وہ کیا تھا کہ اب انہوں نے کہا کہ جی ہمیں کچھ تھوڑا سا نا مشاورت کے لیے ٹائم چاہیے. تو جو ان کے ساتھ علماء ان کے آئے ہوئے تھے, ابو حارثہ اور ابو القمہ ایسے نام تھا, ان کی قیادت میں یہ وفد آیا ہوا تھا. تو ابو حارثہ نے کہا جی کہ ہمیں تھوڑا سا نا ٹائم چاہیے ہم مشاورت کے لیے نا. تو ان کے علماء نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ دیکھو یہ بات تو سچ ہے کہ ہمارے اس میں بھی ذکر تھا کہ ابو بنی اسماعیل میں سے ایک جو ہے پیغمبر نے آنا ہے. ٹھیک ہے, تو بات یہ ہے کہ یہ اگر تو یہ واقعی پیغمبر ہیں یہ تو اللہ کی لعنت ہم پہ آ جائے گی, اور ہمارا دل بھی یہ کہتا ہے کہ پیغمبر انہوں نے جو باتیں بتائی ہیں وہ بھی ساری سچ ہیں. ٹھیک ہے, تو اب یعنی کہ یہ تو کام خراب ہو جائے گا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, ایسا کرتے ہیں کہ ہم نا مطلب سرنڈر کر جاتے ہیں نا. اصل واقعہ یعنی کہ یہ تھا, یہ مباہلہ کا آپ کو بتا رہا ہوں, جو عیسائیوں کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک آپ کہہ لیں مذاکرات ہوئے تھے. ٹھیک ہے, اب آپ دیکھیں کہ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بھئی اگر تم جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم آ چکا ہوا ہے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم آ چکا ہوا ہے اور یہ پھر بھی اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں, میں آپ کو خلاصہ بتا رہا ہوں. آیت یہ ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 ہے, آپ خود بھی اس کو پڑھ لیجئے گا, دیکھ لیجئے گا. اور اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر ایسا کرو, ان کو کہو کہ لاؤ تم بھی اپنے بیٹوں کو, میں بھی اپنے بیٹوں کو لاتا ہوں, تم بھی اپنی عورتوں کو لاؤ, میں بھی اپنی عورتوں کو لاتا ہوں. ٹھیک ہے, اب جہاں سے اس نے یہ بات کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کسی اور کو نہیں لے کے گئے اور یہ کیا, یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحی اتری کہ بھئی تم اپنے بیٹوں کو لاؤ, میں بھی اپنے بیٹوں کو لاتا ہوں, تم اپنی عورتوں کو لاؤ, ہم بھی اپنی عورتوں کو لے کے آتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس میں کیا ہے, اس میں یہ تھا کہ بھئی وہاں بیٹھتے ہیں, کیونکہ دیکھیں ہمیشہ جب اسی طرح کی کنڈیشن ہوتی ہے نا کہ آپ جب حلف والی کہانی ہوتی ہے یا کچھ ہوتی ہے تو لازمی سی بات آپ کن کو لے کے جاتے ہیں, آپ ہمیشہ اپنے اس قریبی عزیز کو لے کے جاتے ہیں کہ جو کہ آپ کی بات کی تائید کریں اور جن کو آپ پر یہ یعنی کہ ڈاؤٹ نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ جس کے ساتھ ہم جا رہے ہیں یہ بندہ جو ہے نعوذ باللہ معاذ اللہ یعنی کہ جھوٹ بول رہا ہے نا. تو پھر وہاں اللہ تعالیٰ نے جو وحی کی ہے وہ یہی کی ہے کہ تم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ ان کو دعوت, آپ ان کو یہ کہیں کہ تم بھی لاؤ اور اب ہم مباہلہ کریں گے. ٹھیک ہے نا, یعنی کہ جو ہم میں سے فریق جھوٹ بولے گا اس پر اللہ کی لعنت ہوگی. تو بیسیکلی یہ قصہ یہ ہے. ٹھیک ہے نا. اب بھائی صاحب کیا کہہ رہے ہیں, بھائی صاحب آپ نے سنا ہے ساری تفصیل سنی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہاں کیا ہوا, جیسے انہوں نے لعنت کو دیکھ لیا. اب آپ منظر کشی چیک کریں جو کہ وہ منظر کشی کر رہا ہے. انہوں نے لعنت کو دیکھ لیا, لعنت کو دیکھ کے وہ دور سے سجدے میں گر گئے. ابھی انہوں نے ان کو یہ نہیں دیکھا تھا کون آ رہا ہے کون نہیں آ رہا, کون تھا کون نہیں تھا, وہ سجدے میں گر گئے. اور گرنے کے بعد جی وہ لعنت جو تھی وہ لعنت پہلے تو وہاں کھڑی رہی کافی دیر نا, یعنی کہ لعنت انتظار کرتی رہی کہ بھائی میں کس پہ پڑھوں. یہ والی بات ہی ہوگی نا کہ وہ بم پھٹا
بم آیا، آگے گرا، آگے اس نے پوچھا کہ بھائی آپ کی اجازت ہو تو میں پھٹ جاؤں، ٹھیک ہے، تو پھر اجازت مانگ کے وہ پھٹ گیا۔ اب بات یہ ہے کہ یہ تو نعوذ باللہ معاذ اللہ، اللہ پہ بہتان ہو گیا نا، کہ لعنت اللہ نے بھیج بھی دی اور وہ لعنت وہاں کھڑی بھی ہے، ٹھیک ہے بھائی، اللہ کا حکم تو پہلے ہوا ہے نا، اللہ تو سب کچھ جانتے ہیں، اللہ تو وہ سب کچھ جانتے ہیں جو کہ آپ کو پتہ ہی نہیں جو فیوچر میں ہونے والا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اس نے منظر کشی کی جی، بس وہ سجدے میں گر گیا، وہ سارا کچھ ہو گیا، اب وہ لعنت جو تھی وہ واپس نہیں گئی نا، وہ لعنت سفر کر رہی، اور وہ لعنت سفر کرتی رہی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، تو جو انہوں نے ایک واقعہ بنایا ہوا ہے باغ فدق کا، تو اور پورا اس کی ایک منظر کشی کھینچی ہوئی ہے کہ اس میں کس طرح نعوذ باللہ معاذ اللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظلم کیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ، ٹھیک ہے۔ تو اس کا کہنے کا مطلب ہے کہ وہ لعنت سفر کرتی رہی، تو جب وہ وہاں پہنچے دربار کے اندر جی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے، تو اس ٹائم انہوں نے کہا کہ بھی تمہارے ساتھ کو گواہ ہیں، تو انہوں نے کہا ہاں جی میرے ساتھ وہی گواہ ہیں جو کہ جب وہ نجران کا وفد آیا تھا تو اس ٹائم یعنی کہ وہ گواہ جو تھے میرے ساتھ وہی گواہ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ تو بھائی موجود نہیں ہے یہاں پہ، تو انہوں نے کہا کہ ہاں ایک اور چیز میں لے کے آئی ہوں، وہ میں تمہارے لیے لائی ہوں، وہ کیا ہے؟ اب وہ لعنت جی سفر کر رہی تھی، گھوم رہی تھی۔ آپ دیکھیں نا کہ مطلب یار میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ جو شیعہ فرقہ ہے نا، کہ یہ سارا کا سارا جھوٹ پر کھڑا ہے اور واقعات پہ کھڑا ہے، جھوٹے من گھڑت واقعات پہ کھڑا ہے، من گھڑت ان کی اپنی بکس کے اندر جھوٹ، اچھا جی، اور اس کے بعد یعنی کہ یہ وہ باتیں ہیں جس کو عقل ہی تسلیم نہیں کرتی، ٹھیک ہے۔ وہ لعنت کتنا عرصہ یعنی کہ سال لعنت جو تھی وہ پھرتی رہی نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سال کے بعد سال ہو گیا، 2 سال ہو گئے جی، پھرتی رہی۔ وہ کہتے ہیں وہ لعنت میں لائی ہوں، اور وہ لعنت اب یہ میں نعوذ باللہ معاذ اللہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دے دی۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ لوگ بغض ان کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنا شدید ان کے اندر نفرت ہے، اتنی شدید نفرت ہے، اور وہ بلا وجہ کی ہے۔ بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ان کے کمپینین تھے، ٹھیک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن تھے، چوتھے خلفۂ راشدین تھے، خلفۂ راشدین میں چوتھے خلیفہ تھے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کو ان کی خلافت میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، وہ ایک خلفۂ راشدین کے دور میں یعنی کہ کسی عہدے پہ قائم رہے، انہوں نے وہ عہدہ قبول کیا، اگر ان کو اس میں مسئلہ ہوتا تو کیا وہ عہدہ قبول کرتے؟ ایسا نہیں تھا۔ یہ سب ایک جھوٹی من گڑت کہانیاں ہیں جو کہ آپ کو سنائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ لوگ، ان کا چہرہ کتنا مکروہ ہے، یہ کتنے جھوٹے ہیں، یہ سب کے سب ایسے ہی ہیں۔ خلی حسن اللہ یاری تو میں نے آپ کو کہا نا، وہ جھوٹوں کا ایک آپ کہہ لیں نا امام کہہ لیں آپ، وہ جھوٹوں کا امام ہے، یعنی کہ اس کی تو آپ وہی نہ کریں نا، مطلب سمجھ سے باہر ہے کہ جو اللہ کو کہتا ہے کہ تمہارا رب اور ہے، ہمارا رب اور ہے، اور قرآن کا منکر ہے، قرآن کے منکر تو یہ سارے ہیں، لیکن وہ تو اعلان کہتا ہے، ٹھیک ہے نا، جبکہ یہ لوگ بھی ایز اٹ از ایسے ہی ہیں۔ اب دیکھیں قرآن کی آیتوں کا مس یوز ہی کرنا ہے نا، واقعہ کیا ہے، کہاں سے کہاں جا رہا ہے، کیا اس کا وہ ہے، آپ کو بتایا کیا جا رہا ہے، اور لوگ پیچھے واہ واہ ہائے ہائے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ بس وہی والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ یہ لوگ شعور نہیں رکھتے، جب ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے تو تمہارا بھی وہی حال ہے نا، کہ آپ لوگ شعور نہیں رکھتے کہ آپ کو ایک چیز بتائی جا رہی ہے، چلو یار پوچھنا چاہیے، اس کی تحقیق ہی کر لو، اس کو جا کے دیکھ ہی لو کہ آیا کہ یار یہ سچ بول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے۔ نہیں، صرف کیا ہے وہ شان نزول بتا رہا ہے، اس کا آپ اندازہ کریں، شان نزول یہ ہے جو اس کے نزدیک ہے، اور اس میں وہ لعنت سفر کر رہی ہے۔ مطلب اتنا جھوٹ، اتنا یار، یہ سارے دجالی فتنے ہیں۔ اور یہ دیکھیں اس نے بھی کمال، اس نے تو مطلب زبردستی کام کر دیا نا، لطیفہ ہی سنا دیا نا، تو آپ دیکھیں کہ اس پہ لوگ حیا کر رہے ہیں۔ تو یار آپ لوگوں کو کوئی عقل نہیں ہے، کوئی شعور نہیں ہے، یعنی کہ اس کا مطلب آپ کو کوئی کہہ دے گا، آپ کا کان پکڑ کے وہ بندہ لے کے جا رہا تو آپ تو بھاگ پڑیں گے اس کے پیچھے۔ اسے کہتے ہیں کہ ہمارا امام بھلے آگے اندھا ہو، ہم پھر بھی امام کے پیچھے ہیں۔ کیا فائدہ، امام کھڈے میں گرے گا تو آپ بھی تو گریں گے نا، تو وہ کھڈے میں گر رہے ہیں، آپ بھی ان کے پیچھے کھڈے کی طرف جا رہے ہیں۔ تو خدا را ہوش کے ناخون لیں، سمجھیں، ان دجالی فتنوں سے بچیں۔ یہ علامہ آصف الوی ہو گیا، یہ حسن اللہ یاری ہو گیا، یہ شہنشاہ نقوی ہو گیا، یہ سارے کے سارے یہ چٹے بٹے کے ایک ہی ہیں، یہ سب جھوٹے دجال ہیں، ان کے مکروہ چہرے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ صرف جھوٹ بولنا جانتے ہیں، آڈینس کٹی کرنا جانتے ہیں،
تماشا یعنی کہ جس نے تماشے کا ماحول کریٹ کرنا جانتے ہیں. تو ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا مسئلہ بھی تو یہ، تو ہم تماشا سننا چاہتے ہیں، ہم کہانیاں سننا چاہتے ہیں، ہم واقعات سننا چاہتے ہیں. ہمیں قرآن پڑھایا جائے تو ہم بور ہونے لگ جاتے ہیں، ہمیں یعنی کہ جمائیاں آنے لگ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، اور یہیں کوئی واقعہ ہو، جی فلاں جی اہل بیت کا واقعہ، جی فلاں کا واقعہ، فلاں کا واقعہ، تو ہم تیار ہو جاتے ہیں. تو بھائی ایسا نہیں ہے، خدا کے لیے ان فتنوں سے بچیں. یہ فتنے ہیں، یہ آپ کو گمراہ کر رہے ہیں. ان کی تصدیق تو کر لو خدا را. وہی والی بات میں نے پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں، اگر امام آگے آپ کا چل رہا ہے یا آپ کا لیڈر آگے چل رہا ہے، وہ اندھا ہے، تو آپ کیا لائن میں اس کے پیچھے چلتے جائیں گے؟ وہ کھڈے میں گرے گا، آپ بھی گر جائیں گے. وہ لازمی تو نہیں ہے کہ آپ نے کھڈے میں گرنا ہے. تھوڑا سا اپنے آپ کو بھی دیکھیں نا. نیچے لوگ مجھے کہہ رہے ہوتے تو جہنمی ہے، تو فلاں ہے، اللہ تجھے یہ کرے. اللہ، اور بھائی بات یہ ہے کہ میں تو حق بیان کروں گا. میں نے تو کہا ہے ہمیشہ حق بیان کروں گا. مجھے حق بیان کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا. جب تک زندہ ہوں، جب تک اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے، میں حق بیان کروں گا، بھلے وہ کوئی بھی ہو. شیعوں کا بڑے سے بڑا عالم ہو، شیعوں کا ہو، یا یہ شیعہ مذہب کا بڑے سے بڑا عالم ہو، یا اہل تفرقات میں سے کوئی بھی ہو، بھلے وہ مولانا طارق جمیل ہو، اہل تفرقات میں سے کوئی بھی ہو. جب بھی میں ان کا جھوٹ یا ان کا کوئی بھی کفر دیکھوں گا، میں ان کو ایکسپوز کروں گا. خدا را ہوش کے ناخون لیں، ان فتنوں سے بچیں. یہ سب جھوٹے ہیں، دجالی فتنے. یہ آپ کو گمراہ کر رہے ہیں، یہ آپ کو آپ کے دین سے دور لے کے جا رہے ہیں، یہ آپ کو قرآن سے دور لے کے جا رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے دین سے